للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے اتنا بڑا مجمع ہے، سب عشق و مستی میں ڈوب کر بلند رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت غوثیہ رضویہ کی دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر ہمارے علماء، خطبہ، دانشور، مفکرین، نعت خوان، شعراء اور
ہمارے بہترین نقیب سے آپ نے ان کے علوم و فنون کے اعتبار سے ان کی اپنی کارکردگی کو سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اب سب بڑے بڑوں کے بعد ایک بہت چھوٹے گدے پڑے کی باری ہے اور تھوڑا سا دل کا درد لے کر آپ کے درمیان فقیر قادری حاضر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں، ہر محفل میں، چاہے وہ جنازے کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، چاہے وہ شادی کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، یعنی 4-6 لوگ اگر شریف النفس کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر گناہوں کی ایسی گندگی پھیل چکی ہے، پوری دنیا کے اندر گناہوں کا ایسا طوفان ہے، پوری دنیا کے اندر نئی نسل کیا بلکہ اب تو پرانے لوگ بھی، بلکہ بڑے بوڑھے بھی گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہ میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ملوث نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دامن دل کو گناہ سے بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، کل مفکرین ہمارے جلسوں میں کہتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اگر آج کا کوئی مفکر یہ کہے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں تو یہ بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کل دستک دے رہے تھے دروازوں پر، اب تو گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے دبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو ہم گناہ ڈائننگ روم سے لے کر کچن روم تک، بیڈ روم تک گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ گھر کے باہر نکلتے تھے تو گناہ کرتے تھے، اب تو گھر خود گناہوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، شریفوں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے، دینداروں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو گندگی میں ڈوبے ہی ہیں، لیکن اللہ اللہ، جن کے دامن شرافت کی دنیا قسمیں کھانے کی بات کرتی ہے ان کے گھروں میں بھی فلموں کی شکل میں زنا ہے۔ اللہ اکبر، سیریلوں کی شکل میں زنا دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، اگرچہ کر نہیں رہے ہیں لیکن دیکھنے میں تو ملوث ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ زنا جتنا کرنا برا ہے اتنا ہی دیکھنا برا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے شراب کی بوتلیں گھروں کی فریج میں رکھی ہوئی ہے، جوا عام ہو رہا ہے، گھروں کے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جنگلی رمی کے نام پر اور دیگر ناموں پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، صحابہ کو حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک، پتلے پتلے، تنگ اور چست پہنے جائیں گے کہ اللہ اکبر، کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے لباس سے دلچسپی نہ رہی بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سیریل کی اداکارہ کے لباس سے دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ اللہ اکبر گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی, گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی, گھر گھر سے گانے اور غزلوں کی آواز آئے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن کو مزین کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہزاروں آ گئے. یاد رکھنا یہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں, مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. واللہ ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک یہ مجمع جو جلسہ سننے آیا ہے, جب یہ فجر کی نماز میں یہی مجمع ہماری مسجدوں میں جب تک نظر رہا ہے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے. دین سننے کے لیے تو آ رہے ہو, دین پر عمل کرنے کے لیے کہا. اللہ اکبر. پتا چلا گناہ عام ہو رہے ہیں, گناہ کی نوسط عام ہو رہی ہے. اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے. دیکھیے بد نظری عام ہے, بے نمازی پن عام ہے, زنا کے اڈے عام ہے, شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے, جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے, عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے, بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے, یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں. شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے. شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سدباب کیسے کیا جائے, گناہوں سے کیسے روکا جائے, گناہوں پہ بند کیسے باندھا جائے. تو یاد رکھنا جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں, اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے, اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے, اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے. یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا, جب آمنہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے. اللہ اکبر وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا, وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا, جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس کو حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا, ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر. نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت, اللہ کا خوف. اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا. پتا چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے, خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر تیری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی. لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان
کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں، خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے، مالک کو مولا نے فرمایا ہے، مالک کے حبیب نے فرمایا ہے، غیب دا نبی نے فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، اور ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفش تو ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی۔ کتنی بھولی ہے میری قوم، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے، اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے اللہ اللہ جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آئے عاشقان رسول، ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہتے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو پوری مجلس ناروں سے گونج جائے گی۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر، نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو، انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے، انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے، اور کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر، شرم نہیں آتی؟ سوچتے نہیں؟ یاد رکھنا، خدا بند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے، جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب
دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں نہیں، حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، اللہ اللہ نظمی مہروی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا۔ اللہ اکبر، اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو باپ کے مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا، جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے، تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤ، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نبی کی گستاخی کر گیا۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی، تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، علما نصیب ہو تجھے امید کہتا ہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی، سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا، خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے، اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب دیں جواب دیں، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی۔
یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا، علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے، اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو۔ یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جب تک کہ مدارس زندہ ہیں اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہے۔ میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ، چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو۔ کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو۔ یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو، علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے۔ لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو۔ ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے، اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے، جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، اللہ اکبر، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ، اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو
بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. دستار بندی کا موقع ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ. تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تھوڑا سا وقت آتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے. حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا. شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء, شیخ المشائخ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو. جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء, اللہ اکبر, چھوٹی سی عمر ہے, ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے. تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے, گھر میں فاقہ رہتا تھا, گھر میں کئی کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے. میری ماں یہ نہیں کہتی تھی, دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی, میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا. بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رز کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, مطلب فاقہ کرنا ہے. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج فاقہ کرنا ہے. فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جانتے ہیں اللہ اکبر, جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی, تمہاری دستار کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا, اب تمہاری دستار کرنی ہوگی. استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی. گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی. تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی. تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا, اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. تو میں ایک کام کروں گی, دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی. اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو. جب استاد نے سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے, علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا. اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی. اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بند رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے. وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائے ماں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے, مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے, آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے, آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی. خدا کی سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک, اللہ اکبر, مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں تبتے ہوئے ریگزار پہ آ جائے, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے, علی اکبر جیسا 17 سال کا جوان لٹا دے, پورا کا پورا کمبا لٹا کر کے, پورا کمبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یا سے کہے اب بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں. ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور چشم فلک نے نہیں دیکھا. دنیا حیران ہے لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہو
کربلا، ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے، ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے، ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے، ماں کسی کو فرید الدین گنڈے شکر بناتی ہے. یہ ماں کا کردار ہے. ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں کا کردار ہے. اللہ اللہ، کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود بھی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ پرتوے عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے. آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے، فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر لے لے، انشاءاللہ لوگ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا علم کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. علم کو عام کرنا ہوگا، علم کو آگے بڑھانا ہوگا، جہالت کی وادیوں سے نکلنا ہوگا. اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے، علم کو عام کرنا ہوگا، علم کے راستے پر چلنا ہوگا. یاد رکھو ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے، ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں، ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا. جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو، اگر وہ مسجود بلائے ملائکہ کا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. لیکن افسوس، اللہ اکبر، وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی، آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں جامعہ اہل سنت غوثیہ رضویہ آئیے مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں. میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیب کی خطابت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے، لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ، ٹیکنالوجی سکھاؤ، جغرافی سکھاؤ، الجبرا سکھاؤ، ہر علم سکھاؤ، مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ تاکہ وہ دین سیکھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے، جن کو غسل کرنا آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 3 4 بچوں کے باپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہوں وہ کیسا مسلمان؟ میرے عزیز، میرے بھائیو، ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور ایک دن وہ آئے گا، جلد آئے گا، اور اللہ اکبر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کے رشتے کو ختم کر دے گی. روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی. اللہ اکبر. وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کفن میں فیکٹریاں نہیں لے جاؤ گے، کفن میں دولت نہیں لے جاؤ گے، کفن میں مال نہیں لے جاؤ گے، کفن میں حسب نسب نہیں لے جاؤ گے. خون کے رشتے تو یہی ٹوٹ جائیں گے. کفن میں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے نصیب کا دنیا سے مت بھول، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. تو دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا، یا تو کفن میں اپنا اچھا عمل لے جائے گا یا اپنا برا عمل لے جائے گا. اللہ اکبر. علم حاصل نہیں کرتے اس لیے ماں باپ کی حق کی ادائیگی نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے
میں، شراب میں، جوئے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر مبتلا ہے. آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، بہت سارے گناہوں کے اندر آج جو گناہ شباب پر ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو ہماری قوم کے 16 17 سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ 3 گناہ بہت کثرت سے عام ہو رہے ہیں. نمبر 1 ناجائز تعلقات افیئر کے حوالے سے، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 شراب. یہ تو علم کی کمی ہے، لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ اکبر. آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا الا ماشاءاللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی، آپ برا نہیں مانے، سب کی بات نہیں کرتا، میں چند کی بات کرتا ہوں، لیکن حالات یہ ہیں جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے، خدا کرے میرے دل کا درد وہاں تک پہنچے. قوم کی بیٹیاں اللہ اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں، نوجوان لڑکے اجنبی لڑکیوں سے بات کریں، اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کوئی دے دے، کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر بوائے فرینڈ کا نام دے دے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا. چچا زاد بھائی سے، سگے چچا کے بیٹے سے بھی بالغ لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے. جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو مذہب مامو زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو مذہب پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، آخر اس مذہب کے ماننے والے کالج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے، اسکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے، اور فیس بک پہ بیٹھ کے کیسے فرینڈ بنانے لگے. دنیا مجھے چاہے جو نام دے، میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح اور بیلن اچھا لگتا ہے. بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لے، لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، بیٹی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے، بیوی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے، اس کو 5 لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا، 5 کی بجائے 10 لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، لیکن 5,000 کا اسمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا. اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی وبا عام ہو رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ اسمارٹ فون ہے. بیٹیوں کو اسمارٹ فون نہ دو. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ایسا ہو جس میں تصویریں نہ ہو، جس میں انٹرنیٹ نہ ہو، اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے. ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے. اللہ اکبر، کیا طوفان انٹرنیٹ کے جنگل نے بپا کیا ہے. اس کا اندازہ شاید دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم. بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے کھوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھٹ لوں آزادی کے نام پہ. سن لو، بکری کی بھی بھلائی اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائی اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے، جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے، اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے. آزاد کتے پھرا کرتے ہیں، پالتو شریف بکریاں نہیں پھرا کرتی. تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائل نہیں ہے. اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی ہوس نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دانا دینا ہے دے دو، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے. پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں، پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا. دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے، سونا قیمتی ہوتا ہے، ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہر قیمتی
چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا, اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں, ایک تو نہیں, آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی, کروڑوں کی بات کرو, کروڑوں قبریں ہوگی, ڈھونڈو گے تو اللہ اکبر. لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے, لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی, کسی جواری کی نہیں ہوگی, کسی زانی کی نہیں ہوگی, بلکہ یہ قیمتی قبر ہے. اس لیے اس میں کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا ہے, اس میں گلاب ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح دیکھو دنیا کی ساری مسجدیں بے پردہ ہے, لیکن جو مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جسے کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں, اس کو گلاب میں ڈھک کر کے بتایا گیا ہے. اور مسجدیں الگ ہے, دلی کی جامع مسجد کی عزت الگ ہے, مگر وہ بے پردہ ہے, اور اللہ کے کعبے کی حرمت الگ ہے, اس لیے اس کو پردے میں کر دیا گیا ہے. پتا چلا ہر عزت کی چیز کو پردے میں کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں, ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے, لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے. جس قرآن جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھتے سمجھ جاتے ہیں, بخاری نہیں ہوگی, مسلم نہیں ہوگی, ترمذی نہیں ہوگی, ابن ماجہ نہیں ہوگی, سائنس ٹیکنالوجی الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی, یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا. ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کر رہا ہوں, لیکن سب عزت والی میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا. پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. اللہ اکبر. روح انسان کی زندگی کا سرچشمہ ہے. جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج پر, جب تک روح ہے تب تک محفل میں, جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں, جب تک روح ہے وہ وزیر ہے, جب تک روح ہے وہ امیر ہے, جب تک روح ہے وہ عزت والا ہے, جب تک روح ہے وہ عالم ہے, جب تک روح ہے وہ خطیب ہے, جب تک روح ہے وہ پیر ہے. لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ, عالم صاحب کو اٹھاؤ, ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ, ایم پی صاحب کو اٹھاؤ. نہیں, لوگ کیا کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ, میت کو نلاؤ. پتا چلا جب تک روح ہے ساری ڈگری اور القابات سلامت ہے, روح نکل گئی میت کے سوا کوئی اور نام نہیں. تو پتا چلا روح کتنی قیمتی ہے, اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, جسم اور روح کا. پتا چلا روح قیمتی چیز ہے, جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا, یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی. اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک ہے عمل, ایک ہے عقیدہ. عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے, عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپا لیا. تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا. بلکہ اب کہہ لیں کہ مخلوق کو بے پردہ کیا, اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں. پردہ ظلم ہے, اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے, پردہ تو عزت والوں کی علامت ہے, پردہ تو وقار والوں کی علامت ہے. اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھونکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے, ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں عورت قیمتی ہے. کتنی قیمتی ہے؟ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے, ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے, ہمارے عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے, ہمارے عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور اگر سمیٹ لے اس کو, عورت کا نام یا تو ماں ہے, عورت کا نام یا تو بہن ہے, عورت کا نام یا تو بیوی ہے, عورت کا نام یا تو بیٹی ہے. چار روپ ہے عورتوں کے, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے یا بیٹی ہے. اب اندازہ فرمائے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے, وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے. پتا چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت, اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر, جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت. اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے عورت تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت بیٹی ہے تو جنت, بیوی ہے تو جنت, ماں ہے تو جنت. تو ہمارے یہاں جنت کا تصور یہ ہے, اور جنت ہمارے یہاں بے پردہ نہیں ہے.
جو جنت ہو وہ بے پردہ نہیں ہے، بلکہ جنت پردے میں ہے، اور اتنی پردے میں ہے کہ قرآن کہتا ہے سدرۃ المنتہا، وہ وہاں ہے، وہ سدرۃ المنتہا پر ہے جسے جنت کہتے ہیں، یعنی جنت جو سات آسمانوں کے پردے میں، جنت تو سات آسمانوں کے پردے میں رہے. اور ہمارے یہاں عورت جنت سے کم نہیں ہے، کسی کی یہاں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے جوؤں میں ہارا اس لیے ان کو اہمیت ہو یا نہ ہو، لوگوں نے گم کر دیا انہیں اہمیت ہو یا نہ ہو، لوگوں نے ان کا سودا کیا اہمیت ہو یا نہ ہو. ہمارے یہاں تو بڑی اہمیت ہے. اس لیے تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ناجائز تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات بڑھ رہے ہیں. نمبر 2 جوے کے معاملات، خاص طور پہ آج انٹرنیٹ پر جو جوا عام ہو رہا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی کلپ سنو، بیان کی کلپ سنو، کوئی کلپ سنو، اس پہ جنگلی رمی کا ایڈورٹائز ضرور آتا ہے. اس کی اشتہار بازی بہت کثرت سے ہو رہی. کوئی کہتا ہے میں نے کروڑ جیتا، کوئی کہتا ہے میں نے 2 کروڑ جیتا، کوئی کہتا ہے میں نے اتنا جیتا. یاد رکھیں جوا یہ حرام، اتنا سمجھ. اور یہ جوا ایسے ہی ہے جیسے چوہا، سمجھے؟ جوا ایسے ہی ہے جیسے چوہا. مطلب کیا؟ جب کسی چوہے کو مارنا ہوتا ہے تو پنجرے کے اندر روٹی لٹکائی جاتی ہے. چوہا روٹی دیکھ کر آتا ہے، اور آنے کے بعد جیسی روٹی کھینچتا ہے تو روٹی منہ میں آئے یا نہ آئے، لیکن پنجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر چوہا ہمیشہ کے لیے اپنا وجود کھو دیتا ہے. ایسے یہ جوا ایک لٹکتی ہوئی روٹی کی طرح ہے جیسے چوہے کے لیے. یہ لالچ میں مت آؤ، ایزی منی کے چکر میں جو بھی پڑا وہ روڈ پہ آ گیا. راتوں رات کروڑپتی بننے کے چکر میں جو بھی پڑا، جو پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ایک تو پونجی گئی، اور اگر جیتا جوا میں تو اس کا کپڑا پہنا تو جب تک وہ کپڑا بدن پر ہے نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے. اگر اسی جوے سے گھر بنایا تو جب تک اس کی اینٹ باقی رہے گی جوا کھیلنے والے پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. اور سب سے بڑا خسارہ اور نقصان دل کے کانوں سے سن لو اگر سن سکتے ہو تو. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. قیامت کے دن آپ سور کے نام سے بہت نفرت کرتے ہیں، لیکن جوا کھیلنے والوں، جوا سے دلچسپی رکھنے والوں، میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اپنے آقا کا فرمان ہے. اور ذرا سنو اس کا نقصان کیا ہے. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، بلکہ یہاں تک امام غزالی نے لکھا کہ جوا کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے، وہ حال اس حالت میں قیامت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوگا. اب سور کے خون میں رنگنے کا نقصان کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ میرے آقا اپنی امتیوں سے مصافحہ کریں گے، میرے سرکار اپنی امت سے مصافحہ کریں گے. یہی تو بات ہے عاشقان رسول کے لیے. محشر میں بھی ایک محشر ہے، قیامت میں بھی ایک قیامت ہے. اللہ اللہ. جب یہاں ہم جلسوں میں آتے ہیں تو علماء سے مصافحہ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. ہو سکے تو زندگی میں یا تو کسی نیک کے پیچھے نماز پڑھ لو یا کسی نیک سے مصافحہ کر لو. کیا ہوتا ہے جب نیک سجدے سے سر اٹھاتا ہے، حدیث پاک ہے توجہ کریں، جب کوئی نیک بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جب کوئی کسی نیک بندے سے مصافحہ کرتا ہے تو جس نے نیک بندے سے مصافحہ کیا اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک ظالم بادشاہ کی موت کے بعد کسی نے اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں ہوں. کہا دشمن خدا تو جنت میں کیسے؟ تو اس نے جواب دیا ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. آپ سے پوچھتا ہوں علماء سادات نیک بندوں سے
मुसाफा जब इतनी बड़ी बात है तो कयामत के दिन कैसी लालच होगी जब वो हुस्ने सरापा, वो जलवे जहां आ रहा, वो हुस्ने तमाम, वो हुस्ने कामिल, वो रश्के कमर, अल्लाह अकबर, वो रश्के गुल, बल्कि रश्के गुलशन, मेरे इमाम कहते हैं वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, कितने खूबसूरत है मेरे आका, अल्लाह अकबर। फरमाया गया कयामत में मेरे आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों जरा उस वक्त का तसव्वुर करो, उस वक्त का तसव्वुर करो, उन हालात का तसव्वुर करो, उस कयामत का तसव्वुर करो। आका का जलवा सामने है और तुमने जुआ खेला है और हाथ सूअर के खून में है, तो क्या मेरे आका से मुसाफा कर सकोगे? उस वक्त का पछताना कैसा पछताना होगा, उस वक्त की हसरत कैसी हसरत होगी, उस वक्त की तकलीफ कैसी तकलीफ होगी। मगर याद रखो उस वक्त के पछताने से कोई काम नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर पछताना है तो अभी, तौबा करना है तो अभी, पलटना है तो अभी, अल्लाह अकबर, रुजू करना है तो अभी। और तीसरा और आखिरी गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं अल्लाह अकबर किताबों में लिखा है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना, उसके दरबार में कफन चोर आया और उसने कहा मैंने कफन चोरी से तौबा की। तो मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने पूछा ऐ कफन चोर तूने कैसे तौबा की, क्यों तौबा की, तौबा करने की वजह क्या है? तो उसने बयान किया एक मर्तबा मैं कफन चोरी करने गया तो मैंने क्या देखा कि कब्र मैंने खोली, तो कब्र खोलने के बाद क्या देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है, मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर, उसकी चीखें निकल रही है। मैं हैरान होकर भागा तो गैब से आवाज आई ऐ बंदे पूछना नहीं कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है, इसकी कब्र में आग क्यों भड़क रही है। तो मैंने पूछा क्यों भड़क रही है, तो कहा ये नमाज में सुस्ती करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ। मुझे ये हिकमत समझ में आई, बेनमाजी का चेहरा किबले से फिरा हुआ क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किबले की तरफ रुख नहीं करता था। तो जीते जी जिसने नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मरने के बाद उसका मुंह किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा दर्दनाक अलमिया है। हालांकि मेरा उन्वान आज नमाज नहीं, मुझे जो उन्वानात दिए गए मैं उसके एंड पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज बड़े अफसोस की बात, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो मेरे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो किस मुंह से कहते हो कि नबी के नाम पे जान दे देंगे, किस मुंह से कहते हो नबी के नाम पे सब कुर्बान कर देंगे। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट का वक्त कुर्बान न कर सके, मेरे भाइयों नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सुन लो अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, आका ने अपने असहाब से कहा ऐ मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, अल्लाह किसी को महरूम न करे। इस हदीस को दिल के कानों से सुन लो, मेरी बात पे तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर, आका क्या फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा ये दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबे किराम ने उसकी आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो आका फरमाते हैं जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी
دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا, وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا سمجھ رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اے مسجدوں کو ویران کرنے والوں, صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے. تم جان دینے کی بات کرتے ہو میرے بھائیو, یقیناً تم سچے ہو, لیکن نماز کی اہمیت سمجھ لو. پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اور قرۃ العیون کے اندر فقی ابو اللیث ایک حدیث لکھتے ہیں, اس کو سن لیں. حدیث پاک سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس وادی سے دن میں 5 مرتبہ جہنم خود بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے. ایک وادی جہنم میں ایسی ہے جس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اور اس وادی کی آگ کا یہ حال ہے, آگ کی حرارت کا یہ حال ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائے. اس جہنم کی وادی میں پہاڑ بھی پگھل جائے. صحابہ نے پوچھا آقا اس میں کون ڈالا جائے گا؟ فرمایا 2 لوگ, ایک تو جس نے حرام کھایا لقمہ وہ, اور دوسرا وہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ یہ قید لگاتے نا کہ امین القادری ہمارا پیر پکڑ لے تو ہم نماز پڑھیں گے, میں آپ سب کے پیروں کو پکڑ کے کہتا کہ نماز پڑھو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز اتنے کمزور ہیں ہم کہ مچھر کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنے کمزور ہیں ہم کہ مکھی کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنے کمزور ہیں ہم کہ ہم سے سردی اور گرمی برداشت نہیں ہوتی. جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم کی آگ کو یہ کمزور جسم کیسے برداشت کرے گا, کیسے گوارا کرے گا؟ سوچو کھیت کا بچھو ڈنک مار لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. جب جہنم کا بچھو جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے, جب الحزن. اور آقا فرماتے ہیں جب الحزن کے اندر کھچر کی طرح موٹے موٹے کالے بچھو ہے, اور ایک بچھو ایسا ہے جس کے منہ کے اندر 70 ڈنک ہے. ہر ڈنک میں ایک زہر کی تھیلی ہے. جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک یہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا. اس کا جسم کا گوشت جھڑ جائے گا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. یہ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا. جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا, جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی, جس کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا, وہ نبی فرما رہے ہیں جب الحزن میں ایک بچھو ایسا ہے جو اللہ اکبر اس کے منہ میں 70 ڈنک ہیں. ہر ڈنک کے اندر ایک ایک زہر کی تھیلی ہے. وہ ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر گھومے گا, گوشت جھڑے گا, ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سا کم نصیب ہوگا جس کو جب الحزن کا بچھو ڈنک مارے گا؟ آقا فرماتے میرے صحابہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہوگی وہ بچھو اس کو ڈنک مارے گا. میرے بھائیوں بتاؤ وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے, وہ قوت کہاں سے لاؤ گے؟ جو قوم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہ کر سکے وہ قوم وہ بچھوؤں کا ڈنک کہاں سے برداشت کرے گی؟ آپ کے خوبصورت بھولے بھولے چہرے دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے ہاں ان چہروں کا کیا بنے گا جب ان چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. دیکھو حضور نے فرما دیا سچ ہے, آقا نے فرما دیا سچ ہے. حضور کے فرمان میں شک کرنے والا مسلمان سچا نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھو آج توبہ کرو, بدلو, تبدیل کرو. تو عرض کیا کر رہا تھا, عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ کفن چور کہتا ہے قبلے سے چہرہ پھرا تھا اور آگ بھڑک رہی تھی قبر میں. تو میں نے پوچھا کون ہے, تو کہا گئے بے نمازی تھا. پھر میں دوسری قبر کی طرف بڑھا اور میں نے دوسری قبر کھولی. تو جیسے ہی میں نے دوسری قبر کھولی تو یہ اس کو تھوڑا سا ہٹا دو اور میری توجہ آپ میری بات آپ توجہ سے سن, ہٹا دو بھیا اس کو. اللہ آپ پہ رحم کرے, جو بھی کر رہے ہیں سمیٹ لیں. درود شریف پڑھ لیں, آپ درود شریف پڑھنے سب مل کے بابا سے بلند پڑھے درود شریف.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. تو میں وہ کفن چور کہتا ہے جب میں دوسری قبر کو کھولنے کے لیے گیا تو میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر انسان کا جسم تھا اور چہرہ سور اور خنزیر کا تھا. توجہ سے سنو میرے جوانوں, نشہ کرنے والوں, شراب پینے والوں, شراب کی گولیاں کھانے والوں, شراب کی بوتلیں گلے کے اندر انڈیلنے والوں, نشے کی گولیاں کھانے والوں, دوا کے نام پہ شراب پینے والوں, نام بدل بدل کر شراب پینے والوں, اللہ اکبر, اپنے آپ پہ رحم کرو. ارے نادان, میں نے جو نماز کی اہمیت بتائی, کتنی اہم ہے نماز. اہم العبادات ہے, افضل العبادات ہے, اشرف العبادات ہے. 700 بار کم و بیش نماز کا حکم ہے. صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھے وہ مسلمان, ہم اس کو سمجھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا کہ کئی صحابہ کرام بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, اس پر کس کا فتویٰ, اس پہ کس کا فتویٰ, او بے نمازی تجھ پہ صحابہ کا فتویٰ ہے, تجھے سب پہ لگے ہوئے فتووں کی فکر ہے, اپنے پہ لگے ہوئے فتوے کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور تجھ پر دنیا کے کسی انسان پر تو مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا جو قابل تعظیم ہے, لیکن تجھ پر تو صحابہ فتویٰ لگا رہے, او بے نمازی, اور صحابہ بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے. حنفی اور مسلک ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور ہے میرے امام بھی کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا, جو اذان کا جواب نہیں دے گا, دنیا کی باتیں کرے گا اذان کا جواب دینے کی بجائے, میرے امام نے لکھا کہ ڈر ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا. اتنی اہم ہے نماز, لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے. کیا چیز ہے نماز سے اہم؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے, جان بچا لے. یہی ہے نا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. نماز پڑھ رہے تھے, کوئی کنویں میں گرنے لگا تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچانا. پتا چلا نماز سے اہم جان بچانا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. اب آپ بتاؤ, جب جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نشہ قسطوں میں تمہیں مار رہا ہے, یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کر رہا ہے, یہ نشہ تمہیں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے, جان لے رہا ہے تمہاری. یہ گٹکا, یہ شراب, یہ جوا, یہ نشہ آور دوائیں پھیپڑوں کو کھا رہی ہے, کینسر پیدا کر رہی ہے, منہ کا کینسر, خون کا کینسر, پھیپڑوں کے اندر کینسر. اس لیے بیماریاں جنم لے رہی ہے. توبہ کرو نشے سے. اسلام نے نشے کو منع کیا اور حقے کو آج نوجوان لوگ بہت عام کر رہے ہیں. یہ حقہ یاد رکھنا, یہ حقے کو میں ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہتا, کیسے کوئی مفتی بھی تھوڑی ہوں جو میں کوئی حکم لگاؤں. حقے کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا, لیکن حقے کی وجہ سے سگریٹ اور سگریٹ کی وجہ سے پھر دوسرے نشے عام ہو رہے ہیں. تو چھوٹی برائی پر ہی پابندی لگا دو تاکہ بڑی برائی کی طرف ہماری نسل نہ جا سکے. اس لیے یہ حقہ وغیرہ, تمباکو, گٹکا اور جو سگریٹ, ان سب چیزوں سے سچی توبہ کرو, ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا. کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان, اور پھر علاج اتنا مہنگا, پھر دکھ الگ, تکلیف الگ, اور حالات یہ کہ پھر قرض لے لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس لیے ایسے حالات پر, ارے نادانو, حال تو یہ ہے, میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا, اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے, نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری. میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی, کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے. میدا پیٹ میں, آپ کیا کہتے ہیں میدے کو؟ میدے ہی کہتے ہیں. میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو. اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے, بے ہوش ہو رہی ہے. سن لو, عبد الملک کے دربار میں وہ کفن چور کہتا, میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا, جسم انسان کا تھا, اور قبر میں آنکھ بھڑک رہی تھی, اور میں بھاگا تو آواز آئی, نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا, اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی, اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. بتاؤ, دنیا میں
نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا تمہیں گوارا ہے؟ نہیں. اور پھر دنیا میں حالات کیا ہے؟ بس ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار نے خود بیان کیا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. وہ واقعہ دل کے کانوں سے آپ سن لیں. اللہ، شرابی کیا نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث میں ہے شرابی اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے. نشہ کرنے والا اپنی خالہ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کی آبرو بھی لے سکتا ہے، کیونکہ نشہ کرنے والے کو ہوش نہیں رہتا. اس لیے نشے سے توبہ کر لو، نکل آؤ نشے سے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا. حضرت مالک بن دینار، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، خواتین بھی سنیں، بچوں کو سنانے کام آئے گا، اور آپ بھی میرے نوجوان اپنے دوستوں کو سنائیے گا تاکہ ان کی زندگی بھی بدلے. مالک ابن دینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، تو میں جب حج کے لیے گیا تو میں حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ حج کے ایام ہے اور پورا مطاف جو ہے حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہے. تو میرے دل کو اتنا اچھا لگا، واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے جب حرم کو بھرا بھرا دیکھو، لبیک کی صدائیں آتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے. اللہ نے مجھے وہ مذہب دیا ہے جو مذہب سچا ہے اور جس مذہب کو لانے والا مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہے. اللہ اکبر، بہت مزہ آتا ہے. اللہ ہر آنکھ کو وہ منظر دکھائے، ہر آنکھ کو وہ نظارہ عطا فرمائے. مالک الدینار کہتے ہیں میں نے حرم کو بھرا بھرا دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا. میں نے سوچا یا اللہ تیرے محبوب کی محنتیں کیسے بار بار ثابت ہوئی مولا. ابھی چند ہی دن گزرے ہیں تیرے حبیب کے وصال کو، ابھی چند ہی سال گزرے ہیں تیرے محبوب کے وصال کو، اور اتنی محنت کامیاب ہوئی کہ لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں. جب حج کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے اس سال آئے تھے. تو کہا حج کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے اس وقت؟ تو اتنے میں مجھے یاد آیا 5 لاکھ حاجی ہیں، ان میں کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا اور کون ہے جس کا حج اللہ نے رد کر دیا؟ اب سننا، مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کعبے کا گلاف پکڑا اور کعبے کا گلاف پکڑ کر میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے 5 لاکھ میں کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا. اور دعا کر کے میں اطمینان چلا گیا، اپنے خیمے میں لیٹ گیا. آنکھ لگی تو مجھے غیب سے ندا آئی، اے مالک میں نے محمد ابن ہارون کا حج رد کر دیا. ایک بندہ ہے جس کا حج میں نے رد کر دیا اور وہ بلخ کا رہنے والا، اور تو جا اے مالک، تو جا اور جا کر اس سے ملاقات کر اور اس کے منہ پہ جا کے بول کہ اللہ نے تیرا حج رد کر دیا. مالک بن دینار کہتے ہیں اٹھنے کے بعد میں جہاں بلخ کے حاجی تھے ان کے خیمے کی طرف گیا. میں نے پوچھا اے بلخ والو، کیا تم محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اے مالک تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ محمد بن ہارون کی معمولی ہستی نہیں، ہم اس کو جانتے ہیں. وہ اتنا متقی ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات عبادت میں گزارتا ہے اور مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے اور 40 سال سے ہر سال وہ حج کے لیے پیدل آتا ہے. کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ وہ خیمے میں نہیں رکتا، اس کا تقوی یہ ہے کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے. سردی ہو یا گرمی وہ عرفات اور منی میں ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، اتنا متقی ہے. اب سننا، حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے، آپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے مولا کہ اس کا حج رد کر دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا متقی ہے. یاد رکھنا، مخلوق اگر تعریف کرے تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی ہے اور یار باطن دیکھتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یاد رکھنا، لوگوں کی تعریف پہ گھمنڈ نہیں کرنا، لوگوں کی تعریف پہ نہیں اترانا. جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں اس وقت تک اپنے آپ کو نیک تصور
تصور کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جائے اور ہمارے لیے علم الہی میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اللہ اکبر. مالک بن دینار نے سوچا لیکن پھر خیال کیا لوگ کچھ بھی کہیں میں نے تو جا کے ملنا ہے کیونکہ مجھے غیبی حکم ہے کہ میں جا کے ابن ہارون سے ملوں. وہاں سے نکلے پوچھتے پوچھتے کہ کہاں ہے تو پتا چلا کہ پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوگا عبادت میں مصروف ہوگا. حضرت مالک الدینار نکلے. جب گئے تو کیا دیکھا ایک بندہ ہے احرام میں ننگے سر ہے. احرام میں تھا تو ننگے سر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے وہ ہونا ہی تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے داڑھی آنسوؤں سے تر ہے. اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے پیر کے اندر زنجیر ہے اور ایک ہاتھ کے اندر وہ زنجیر پکڑے ہوئے ہے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بڑے ناز سے کہتا ہے مولا مجھے بخش دے مولا مجھے معاف کر دے مولا میری مغفرت کر دے. بہت ہو گیا مولا بہت دن بیت گئے مولا میں تجھے مناتا ہوں لیکن تیری طرف سے رضا کا اعلان نہیں ہوتا. رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. جیسے مالک الدینار کی آپ کے قدموں کی ہٹ اس کے کانوں میں پہنچی جلدی سے اس نے آنسو پوچھ لیے. مطلب وہ چٹنگ باز نہیں تھا ریاکار نہیں تھا اپنے آنسو چھپا رہا تھا. اس نے آنسو پوچھ لیے. جیسے مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو کہا کون؟ مالک بن دینار. اچھا اے اللہ کے ولی خواب دیکھ کر آ رہے ہو کہ ابن ہارون کا حج رد ہو گیا جا کر اس کو اطلاع دے دو یہی رپورٹ لائے ہو نا یہی بات لائے ہو نا. مالک الدینار نے سوچا یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے آخر بتا کہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے پھر اللہ نے تیرا حج کیوں رد کر دیا؟ اللہ پاک نے تیرا حج کیوں رد کیا؟ حج رد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ توجہ فرمائیں میری بات پہ بہت اہم گفتگو اہم موڑ پر ہم آ رہے ہیں. آپ اپنی موبائل کو بند کر چھوڑ دیں ایسے آپ میری طرف توجہ کریں. موبائل کی ضرورت نہیں میرے بھائی یہاں دل کی روشنی کی ضرورت ہے. محفل پر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ عنایت ہے محفل پر پنجتِ پاک کی نگاہ عنایت ہے. آپ تھوڑی توجہ کر لیں بس چند جملے کے بعد بات مکمل ہے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے ابن ہارون تو اتنا پہنچا ہوا انسان ہے تو میرا خواب بھی جانتا ہے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. مالک الدینار کو اس نے کہا اے مالک میں کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوں نہ ہی یہ میرا کشف ہے نہ ہی یہ میری کرامت ہے بلکہ یہ 40 سال کا تجربہ ہے. 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں لیکن ہر سال کسی نہ کسی ولی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ابن ہارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا. بس اسی تجربے کی بنیاد پر اسی تجربے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم خواب دیکھ کر آئے ہو نا. تو حضرت مالک بن دینار تھے مالک الدینار نے کہا اے ابن ہارون میرا اللہ ظلم سے پاک ہے میرا اللہ زیادتی سے پاک ہے میرا اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ یوں کسی کی عبادت رد نہیں کرتا وہ یوں کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا وہ یوں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ابن ہارون تو نے آخر ایسا کیا کیا؟ ابن ہارون آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ تیری عبادتوں کو رد کر رہا ہے اور تجھ سے ناراض ہے؟ اب دل کے کانوں سے سننا ہو سکتا ہے نشہ کرنے والوں تم بھی اللہ نہ کرے اس بلا سے گزرو. اللہ اکبر. ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار اگر آپ جیسا ولی یہ سوال نہ کرتا تو میں کبھی بھی یہ راز سے پردہ نہ اٹھاتا. یہ بات کسی کو نہیں پتا ہے یہ بات صرف میں جانتا ہوں اور میری بیوی جانتی ہے اور تیسرا کسی کو نہیں معلوم ہے. لوگ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں بہت متقی سمجھتے ہیں بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں. ابن ہارون کہتا ہے اے مالک جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بلک کا رہنے والا بڑا مالدار تاجر تھا. اللہ نے مجھے بہت دولت دی تھی اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا اللہ نے مجھے بہت نوازا تھا بہت دیا تھا میرے رب نے مجھے. لیکن جب میں مالدار ہوا اور میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی تو کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا کچھ غلط لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور وہ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا. پھر میں نشہ کرنے لگا اور جب میں نشہ کرنے لگا تو پھر حالت یہ ہوئی
کہ میں نشے کا عادی ہو گیا، لیکن میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر کے نشہ کرتا. صرف میری بیوی کو معلوم تھا، لیکن میری بیوی اتنی وفادار تھی، اتنی فرما بردار تھی، اس نے کبھی میری ماں کو خبر بھی نہیں ہونے دی. ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، میں دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے گیا اور نشہ کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ اللہ اکبر صبح سے شام ہو گئی، اور اس دن اتنا نشہ کر لیا تھا کہ ہوش نہیں تھا. اللہ اللہ ڈولتے ڈولتے آیا، شعبان کی آخری تاریخ ختم ہوئی، شام کا وقت آ گیا. اللہ اکبر بلخ کی وادیوں کے اندر سورج نے جیسے شعبان کے آخری تاریخ کے سورج نے جیسے بلخ کی وادیوں میں اپنا چہرہ چھپایا، افق پر رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، اور جیسے چاند شروع ہوا طلوع ہوا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا. اور میں شام کے وقت گھر لوٹا. جب میں شام کے وقت گھر آیا تو میرا سامنا میری ماں سے ہو گیا. میں نشے کی حالت میں تھا، اے مالک بن دینار، میں نشے کی حالت میں تھا اور میری ماں سے میرا سامنا ہوا. پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری امی نے نشے کی حالت میں دیکھا. میں ڈول رہا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا. میری ماں نے مجھ سے کہا بدبخت، کم بخت، رمضان شریف کا چاند طلوع ہو گیا ہے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے ہیں اور تو نشے میں دھت ہے. میں اپنی ماں کا بڑا وفادار، بڑا فرما بردار تھا. میری ماں مجھ پہ ناز کرتی تھی، میری ماں میری وفا پہ ناز کرتی تھی. نشے کی حالت میں ماں نے دیکھ کر مجھے تماچا مارا. میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، لیکن میں نشے میں تھا. میں شیطان کے ہاتھ کی کٹپتلی بن گیا، میں شیطان کے ہاتھ کا آلہ بن گیا. میری ماں نے مجھے صرف ایک تماچا مارا کیونکہ میں ماں کا وفادار اور فرما بردار تھا، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ آیا کہ نشے کی حالت میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچا مارا. اور ایک تماچا نہیں بلکہ تماچے پر تماچا مارتا رہا، اور ماں کو مارتے مارتے میں نے اٹھایا اور تندور چل رہا تھا، جلتی ہوئی آگ میں نے اپنی پوری ماں کو اٹھا کر کے پھینک دیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا تھا. ویسے تو یہ واقعی کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی، یہ واقعہ مجھے میری بیوی نے بتایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. جب صبح ہوئی، صبح کے وقت نشہ ختم ہوا، نشہ کافور ہوا، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی. جب بیوی کو آواز دی اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا. میں نے پوچھا او فرما بردار بیوی، آج تلخ لہجے میں تو کیوں جواب دے رہی ہے؟ تو کہا بدبخت، میں تو رات کے گزرنے کا اور تیرے نشے کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی. اگر تیرا نشہ نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو میں تجھے رات ہی چھوڑ کر کے چلی جاتی. بدبخت، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے سٹ پٹا کر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا ماں کا کیا ہوا؟ کہا میں تو ماں کا وفادار ہوں، ماں کا کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہے. جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی تھی، جلے ہوئے کوئلے کی طرح مردہ پڑی تھی. میں نے پوچھا بیوی سے امی کیسے مر گئی؟ امی کا کیا ہو گیا؟ امی کو کس نے یہ حال میں کیا؟ میری بیوی نے پورا واقعہ بتایا. ظالم، تو نشے میں آیا تھا، ماں نے تماچا مارا اور تو نے اپنی ماں کو مارتے مارتے تو نے تندور میں پھینک کر کے جلا دیا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کہاں ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. پچھتاوے سے کہاں ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب اس سے وہ غلطی ہو چکی تھی کہ جس کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بات آگے بڑھانے سے پہلے اللہ نہ کرے کہ تم میں کوئی ماں باپ کا قاتل بنے، اللہ نہ کرے کوئی تم میں اپنے ماں باپ کا قاتل بنے. ارے نادان، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے والا مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پاتا، مرتے وقت اس کی زبان میں کلمہ نہیں آتا. جو ماں باپ کا قاتل ہو، آپ کہیں گے ہم کیسے قاتل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ابن ہارون نے تو اپنی ماں کو تندور کی آگ میں جلا کے مارا، لیکن
لیکن تم اگر نشہ کرو گے, تم اگر غلط کام کرو گے تو تم اپنے ماں باپ کو صدمے کی آگ میں جلا جلا کے مار ڈالو گے. اور یاد رکھنا, تندور کی آگ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی صدمے کی آگ سخت ہوتی ہے, جتنی ٹینشن کی آگ سخت ہوتی ہے. تندور کی آگ میں چند منٹ میں مر کر اس کی ماں راحت پا گئی, لیکن صدمے کی آگ میں تمہارے ماں باپ ہمیشہ جل رہے ہیں, تمہارے ماں باپ ہمیشہ ٹینشن کی آگ میں جل رہے ہیں. وہ روز جیتے ہیں, روز مرتے ہیں. اپنے ماں باپ کے قاتل نہ بنو. شراب کے کڑوے گھونٹ سے توبہ کرو, شراب کے کڑوے گھونٹ سے توبہ کرو, نشے کی کڑوی دوائیوں سے توبہ کرو. ارے نادانو, اللہ اکبر, انسان چھوڑنا چاہے تو کیا نہیں چھوڑ سکتا. عزم کرو, سچے دل سے توبہ کرو. ابن ہارون کہتا ہے, اے مالک, جب میں نے اپنی ماں کو مردہ پڑے ہوئے دیکھا تو میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا, اور میں نے اپنا مکان بیچ دیا, اپنا محل بیچ دیا, غلاموں کو آزاد کر دیا, تجارت چھوڑ دی. اس دن سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں, ہر رات نماز پڑھتا ہوں, اور ایک مٹھی بھر چنے پر افطار کرتا ہوں, اور ہر سال حج کو آتا ہوں, لیکن میری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. عبادت کی قبولیت تو دور کی بات ہے. اس دن کے بعد سے میرے دل کو سکون نہیں ہے, میرے دل کو چین نہیں ہے, میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار نے سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں, ظالم, تو ماں کا قاتل ہے, قاتل, جا, اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے, اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے, اللہ تیری کبھی بخشش نہ کرے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے مالک بن دینار کہتے ہیں, میں پلٹ کر کے نکلا, لیکن جب میں پلٹ کے نکلا تو پیچھے پیچھے اس کی آواز آ رہی تھی, اے غموں کو کھولنے والے خدا, اے غموں کو کھولنے والے خدا, تو مجھے بخش دے, تو مجھے معاف کر دے. مالک الدینار کہتے ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں, میں واپس پلٹ آیا, بہت دکھ تھا, بہت تکلیف تھی. ایسے ایسے لوگ ہیں ماں کے قاتل, ماں پہ ظلم کرنے والے, نشے کی وجہ سے ماں پہ ظلم کرنے والے. میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی, میں سویا, جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا, اے مالک, تو نے ابن ہارون کو کیوں دکھی کیا, اے مالک, تو نے ابن ہارون کو کیوں دکھی کیا. تو مالک الدینار نے کہا, یا رسول اللہ, کتنا بڑا پاپی ہے, ماں کا کتنا بڑا قاتل ہے, کتنا بڑا بدبخت ہے, اس نے ماں کو قتل کیا, پہلے تو نشہ کیا اور ماں کو قتل کیا, کتنا بڑا مجرم ہے. تو میرے آقا نے فرمایا, یقیناً وہ بڑا مجرم ہے اور اس پر بہت عذاب ہونے والا ہے, لیکن اے مالک الدینار, میں تجھے ایک بات بتاؤں. حضرت مالک بن دینار نے کہا, یا رسول اللہ, ضرور بتائیں. کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں تجھے معلوم ہے؟ ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا تجھے معلوم ہے؟ مالک بن دینار نے کہا, یا رسول اللہ, کیا ہوگا؟ فرمایا, قیامت میں اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوں گے, تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے شراب پیا, تو نے ماں کو قتل کیا, اس لیے عدل یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ تو جہنم میں جا. تو ابن ہارون کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور اس کی ماں کو, چونکہ وہ شہید ہو گئی تھی, بے گناہ قتل ہوئی تھی, اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. 3 دن گزریں گے, 3 دن گزرے گے. کتنے؟ 3 دن. اور ایک مالک بن دینار کے بارے میں ابن الجوزی لکھتے 7 دن گزریں گے جنت میں. اس کی ماں کو, ابن ہارون کی ماں کو جنت میں یاد آئے گی اپنے بیٹے کی. دیکھو, ماں تو ماں ہوتی, اور ماں کیا چیز ہے, اللہ اللہ. قاتل شرابی بیٹے کی یاد ماں کو کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں. آقا فرماتے, اے مالک, وہ جنت میں اس کو اس کی امی یاد کرے گی, تو وہ فرشتوں سے پوچھے گی, اے فرشتوں, ابن ہارون میرا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے, وہ کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے, اس نے تجھے قتل کیا اور شراب کے, اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے, جہنم کی آگ میں وہ جل رہا ہے. جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے, وہ جہنم میں جل رہا ہے. تو وہ فرشتوں سے کہے گی, فرشتوں, اس نے مجھے قتل کیا ہے نا, تو کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ فرشتے اللہ سے کہیں گے, مولا, یہ ابن ہارون کی امی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا, کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ کہتی ہے کہ اللہ, میرا بیٹا جنت میں نہیں آ سکتا. اللہ پاک فرمائے گا, بالکل آ سکتا ہے, وہ تیرا مجرم ہے, اگر تو معاف کر دے تو وہ جنت میں آ جائے گا.
اگر تو معاف کر دے وہ جنت میں آ جائے گا. اللہ اکبر. ماں کا قاتل ہے لیکن ماں کی ممتا دیکھو. وہ ماں کہے گی مولا قتل مجھے کیا تھا لیکن پیار اس سے اتنا ہے کہ تو گواہ رہنا میں اس کو معاف کرتی ہوں. اللہ فرمائے گا تو نے معاف کیا تو جا ہم نے بھی معاف کر دیا. آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں, جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا امت سے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حضور کی محبتوں کا یہ عالم ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. لوگ 70 ماؤں کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. جیسے اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کسی صفت کی حد نہیں ہے, تو وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. صفت کی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے مگر بندہ کتنا گندا ہے. اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے مگر بندہ اللہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. اس پروگرام میں آنے والوں آؤ سچے دل سے توبہ کرو, بدلو زندگی کو اور یہاں سے بدل کر کے جاؤ. عزم کرو, علم کو عام کریں گے, اخلاق کو عام کریں گے, نیک بنیں گے, نمازی بنیں گے. جوا شراب کسی بھی فعل بد میں مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے یہاں سے بدل کر کے جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے, مجھے بھی معاف کرے آپ کو بھی. لیکن